میں ہوں قمر چیمہ اور دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں حنان عباسی صاحب. آپ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل یوتھ اسمبلی کے, اور حنان عباسی صاحب صرف پریزیڈنٹ ہی نہیں ہیں, انہوں نے کامن ویلتھ کے ایوارڈ بھی جیتے ہوئے ہیں, یہ رائٹر بھی ہیں, 2-3 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور آج میں ایک ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے عوام کو یہ کہا تھا, یوتھ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے امید ہوں. اور میں حنان علی عباسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان نیشنل یوتھ اسمبلی کے, کہ کیا عمران خان ناکام ہو گئے ہیں؟ تو عمران خان کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ حنان علی عباسی صاحب, آپ یوتھ کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے, آپ کا وہ نام لے رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں یوتھ آج ڈس اپوائنٹڈ ہے یا بالکل خان صاحب کی جو باتیں تھی جو وہ کہتے تھے آج یوتھ اس پہ خوش ہے ان کے ساتھ؟ ایک تو قمر چیمہ صاحب, جو میں جب دیکھتا ہوں بہت پڑھے لکھے لوگوں کو جو حقیقت پسندانہ تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں مجھے آپ بھی صف اول کے کرداروں میں نظر آتے ہیں, اور ہم جیسے لوگ جو کتابوں سے ماضی سے روشنی لیتے آئے ہیں, ہم نے زندگی بھر حقیقی قیادت کا جو خواب ہے اس کو بہت زیادہ ریپیٹ کر کے دیکھا ہے. اس لیے کہ ہمیں جب ہم ماضی سے روشنی لیتے ہیں, کتابوں سے قیادتوں کے بیسٹ ماڈلز لیتے ہیں, تو پھر ہمارے دل میں امنگ, آرزو, جستجو اپنے ملک میں تبدیلی کی بدرجہ اتم ہوتی ہے. عام لوگوں کی نسبت ہمارے اندر جو تبدیلی کا تصور ہے وہ زیادہ میچور ہوتا ہے, جو کہ ہم دنیا کے بیسٹ ماڈلز کو ایکسپلور کر چکے ہیں اپنے مطالعے کے دوران یا اپنے مشاہدے کے دوران یا جو اپنے انٹرنیشنل سفروں کے دوران. عمران خان فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جنہوں نے میری نسل کو مجھ سمیت اپنے حصار محبت میں لیا تھا, اور انہوں نے وہ خوشنما تصورات دیے لوگوں کو کہ پاسپورٹ کی رسپیکٹ ہوگی, یہاں پہ لوگ نوکریاں لینے آئیں گے, یہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا, میں 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دوں گا, یہاں پہ کرپشن جو ہے وہ فری پاکستان ہوگا, میں قرضوں سے اس کو نجات دلاؤں گا, IMF سے بھیک نہیں مانگوں گا. اچھا, اس طرح کے ایک سیریز تھی, درجنوں میں ایسے پرومسز تھے, اور جو بات ان کی تھاٹ میں جو کلیئرٹی تھی, جس طرح سے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جرأت اور بہادری کے ساتھ بات کر لیتے تھے, تو مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو ہمیں گمان ہوا کہ شاید یہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی آواز میں ہمارا مستقبل, ہماری جنریشنز کا مستقبل روشن ہے. اس لیے ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ایٹ لیسٹ ضرور سپورٹ کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ پھر جیسے وہ لیز کی چپس ہم بچوں کو لے کے دیتے ہیں نا جی, وہ پورا پھونک سے بھری ہوتی ہے, تو بیچ میں سے جو لیز نکلتی ہے وہ 25% سے بھی کم ہوتی ہے. وہ یہ ہوا کہ جو وہ وعدے تھے, جو ارادے تھے, جو وہ ڈریمز اور ڈیسٹینیشن کی جو وہ ساری چیزیں تھیں, وہ ساری وہ لیز کے پیکٹ کی طرح جو ہی وہ کھلا نا, تو وہ کوئی 75% اس میں پھونک ہی تھی. وہ پھونک آپ کو نظر آئی ہوگی, وہ شہزاد اکبر کی شکل میں اور وہ ابھی فواد چودھری کی شکل میں, اور اس طرح کی وہ بس پھونک سے بھرے تھے. اور وہ کہتے ہیں نا, جب دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے میری نسل کے خوابوں کو توڑا ہے. انہوں نے چاہے وہ ارینجمنٹ نہیں کر سکے, یہ ان کا فیلئر ہے. ویسے تو محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, یعنی سسٹم کے اندر بہت پیچیدگیاں ہیں. قمر چیمہ صاحب, جس گلاس کو آپ پینے کے لیے بیٹھتے ہیں نا جی, اس کے نیچے ایک چھید ہوا ہے. وہ سسٹم کی بیوروکریٹک اور جو باقی ہرڈلز ہیں نا, وہ اس سسٹم میں اندر موجود ہے. یہ قابل اصلاح معاشرہ کم ہے نسبتاً باقی دنیا کے آئیڈیل معاشروں سے. لیکن کیا تھا کہ کچھ سمبولک جو اپوائنٹمنٹس تھی نا, جن کو عمران خان صاحب نے کرنا تھا, اس میں ایک تصور جس کی شدت سے کمی رہی. چیمہ صاحب, آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ وہ تصور یہ تھا رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب ایٹ رائٹ ٹائم کا, کہ کسی موضوع آدمی کو کسی ڈھنگ کے ساتھ آپ بر وقت اس کے ڈومین کے مطابق اس کو لگا دیتے, تو پھر وہ رزلٹ اخذ کرتا. اب سارا کام ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں کر سکتا. ہیڈ آف اسٹیٹ کو اپنے ایٹ لیسٹ 5000 لوگوں کی ایسی ٹیم بنانی ہوتی ہے جو نیچے گراس روٹ تحصیل کی سطح پہ اور یو سی کی سطح پہ آپریٹ کر سکیں. اب دیکھیے یہاں پہ جو 6000 کے قریب نیچے جو بی ایچ یوز تھے, ان کو ٹھیک کرنا از حد ضروری تھا, نہ کہ ان کو یہ جو کارڈ دے کے تو ان کو کہتے ہیں کہ جی جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل, وہ تو جیلی کلیم کرتے ہیں. آپ ان کے پاس, آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی کا کیا وہ ہے؟ کل قمر چیمہ صاحب یا میں جا کے ہاسپٹل میں لیٹ جائیں, اور ہم اگر ان پڑھ بندے ہوں, ہمیں کوئی پڑھنا لکھنا ہو, ہمارے سے انگوٹھا بھی لگوا لیں گے, آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی لے لیں گے, سائن بھی کروا لیں گے, اور پتہ چلے گا کہ ہماری جناب کو ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے,
وہ ہم تو کہیں ڈسپرین کی گولی سے شاید وہاں ٹھیک ہو گئے ہوں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بلز کلیم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارا پرائیویٹ جو ہاسپٹلس کا مافیا تھا, اس مافیا کو اس گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے, نہ کہ وہ 6000 BHUs کو ٹھیک کر کے پورے ہیلتھ سیکٹر کی ریفارمز لے آتے. اور انفارچونیٹلی نیشنل لیڈرشپ ساری جو ہے وہ اس پہ بات نہیں کر رہی, اور وہ مجرمانہ غفلت جو ہے ان کی کہ وہ نہیں چیک کر رہے کہ اس کے پیچھے ٹرانسپیرنسی کیا ہے, کہ آپ نے کارڈز دے دیے سب کو 10-10 لاکھ روپے کا وہ کلیم بنا رہے ہیں, اور ان کلیمز کے اندر کتنی, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% غلط ہوں گے, لیکن اس کے اندر بہت بڑا کوشچن موجود ہے کہ جو کرپشن ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے آپ نے سکولز کے سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا. جی بس اب آپ اور میں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ جو بیسک جو پرائمری سکولز ہیں, 1.5 لاکھ پرائمری سکول ایسے ہیں جن میں 4 دیواری نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ بیسک جو بینچ نہیں ہے, بینچوں کے بجائے لوگ پتھروں پہ بیٹھتے ہیں, نیچے ٹاٹوں پہ بیٹھتے ہیں, اور ٹاٹ جو کہ سستی مل جاتی ہے 1200 1500 2000 کی, لوگ ٹاٹ ہی لے آتے ہیں کہ چلو اسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں گے, اور جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ ٹاٹ سے بھی لاٹ تک پہنچ جاتے ہیں, یا ٹاٹ سے بھی جسٹس بن جاتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی جو سرکمسٹانسز آپ مہیا کر رہی ہے ریاست, جو 25A آرٹیکل ہے جس میں ریاست کمٹمنٹ کرتی ہے کہ ہر کسی کو ہم ایجوکیشن دیں گے اور اس کی فیسلٹیز دیں گے, تو اب ایکول ایجوکیشن کی کہاں فیسلٹیز آ رہی ہیں کہ آپ کے 1.5 لاکھ سکولوں میں تو بیسک فیسلٹیز, جو بیسک فیسلٹیز مسنگ ہے, جہاں پینے کے پانی کا ٹینک نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ریفارمز کرنی تھی اس میں عمران خان بری طرح ناکام ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب, اگر میں آپ کو کہوں پن پوائنٹ کریں, کیا عمران خان کی ٹیم انکمپیٹنٹ ہے, عمران خان کا ویژن نہیں تھا, یا کہ یہ کہتے ہیں ہمیں سسٹم نہیں چلنے دیتا, بیوروکریسی نہیں چلنے دیتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پرابلم کدھر تھا؟ خان صاحب کے پاس کوئی لے آؤٹ نہیں تھا, پلان نہیں تھا, اور کہہ دیا کہ میں آگے ہوں اور عوام سے جھوٹ بولا, یا سمجھتے ہیں کہ ٹیم اتنی انکمپیٹنٹ تھی کہ اس کے اندر ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی؟ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ جی میں صاحب, آپ بہت سیانے آدمی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اور میرے سامنے نا ایک ڈش رکھ دی جاتی ہے, جس ڈش کے سامنے نا وہ کھانا رکھ دیا جاتا ہے, اور ہم کھانے کو نا چبانا ہمارا کام ہے. اگر ہم دانتوں کا کام نا آنتوں سے لینا شروع کر دیں, آپ اور میں چبائیں نہیں اور نیچے بھیج دیں اس کو, تو کیا ہوگا کہ وہ دانتوں کا کام آنتیں تو نہیں کر سکتی. پھر کیا ہوگا, ہمارے ہیلتھ کے بڑے سیریس ایشوز بنیں گے, اور وہ ایشوز جو ہے وہ شاید کہ ڈاکٹرز کی سمجھ سے بھی بالا تر ہو جائے. اب یہ جو چبانا کام ہے یہ عمران خان کا کام تھا. اس نے کون کون سے چنے چبانے تھے, وہ چاہے لوہے کے چنے تھے یا وہ پلاسٹک کے چنے تھے, جو چنے اس نے چبانے تھے نا, وہ سارے کے سارے غلط چبانے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ریاست جو ایک پورا پیٹ ہے ریاست کا, اس کے اندر ایک بڑے سیریس قسم کے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں. اور وہ سارے ایشوز جو ہے وہ گورننس سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ویژن لیڈر کا کیا ہوتا ہے, ٹاپ ٹو باٹم منتقل ہوتا ہے, اور یہ لیڈر کا ڈومین ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈنگ لگائے, وہ رائٹ پرسن کو اپوائنٹ کر کے اس کی پوری نگرانی کا ایک محاسبے کا نظام بنائے. اگر لیڈر اس میں فیل ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹ اس کی رسپانسبلٹی ہے, یہ ادھر ادھر سے نہیں کہا جاتا کہ یہ سسٹم نے سپورٹ نہیں کیا تو سسٹم نے سپورٹ نہیں کیا, تو جاؤ گھر جاؤ, اپنے جا کے اپنے کام کرو, سنجیدہ نوعیت کے کام کرو. میں آج بھی عمران خان سے توقع رکھتا ہوں. دیکھیے میں نے تو عمران خان کو ایک اپنے ڈریمز کی ڈارلنگ سمجھا تھا, اور میرا یہ کلیم بنتا ہے اس لیے کہ میں تو دعوے دار ہوں, میں نے تو ووٹ دیا عمران خان کو. اب اگر جب میں نے ووٹ دیا عمران خان کو, تو عمران خان نے تو یہ چیزیں لوگوں کو سکھائی تھی کہ یار اکاؤنٹیبل بناؤ, لوگوں سے پوچھو. تو اب جو عمران خان نے اپنے نیچے جو بریڈ لگا دی ہے, وہ تو اتنے فاشسٹ مینٹالٹی کے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی ڈھنگ کی بات, عقل دانش کی بات کوئی سکھائے تو وہ تو اس کے اوپر پرسنلی اٹیک کرتے ہیں, وہ فزیکل ہوتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ بات کریں. یار خدا کا واسطہ ہے, یہ جو دنائی ہے یہ کہیں سے بھی مل سکتی ہے. آپ مکالمے کا دروازہ کھلا رکھیں, آپ ڈبیٹ کو, اور سوسائٹی کے اندر سے یہ چیزیں اپنے عقیدوں کے نیزے دوسروں کے دلوں میں بزور طاقت کیوں جو ہے وہ ڈالتے ہو. خدا کا واسطہ ہے کہ کوئی دانش پہ مبنی بات کسی سے بھی, کسی دشمن سے بھی ملے, اس کو اپنی خود احتسابی کے لیے ایک ہتھیار سمجھ کے وہ کیا کریں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب سے سب سے بڑا یہ ہوا کہ انہوں نے جو پڑھے لکھے لوگ تھے, بہت پڑھے لکھے, سوچنے والے, سمجھنے والے, ان لوگوں کا کوئی تھنک ٹینک نہیں بنایا. جب تھنک ٹینک نہیں بنتے تو ریاست اسی طرح سے آپریٹ کرتی ہے جیسے سلطنت شغلیہ چلتی رہی ہے. سلطنت مغلیہ کے قصے تو آپ نے سنے ہوں گے. اب یہ جو سلطنت شغلیہ جیسے چل رہی ہے تو ریاستیں پھر اس طرح سے نہیں چلتی. بھائی صاحب, ریاستوں کو چلانے کے لیے وہ دماغ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کبھی کبھار ناپسندیدہ سچ ادا کرتے ہیں, اور جو ناپسندیدہ سچ ادا کریں وہ ہرگز ضروری نہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہوں گے, بلکہ آپ یہ سمجھا کریں کہ مخالفت میری شخصیت سنوارتی ہے, میں دشمنوں کا بہت احترام کرتا ہوں. تو ایسے دشمن جب وہ آپ
کو سدھارنے کے لیے کوئی آپ کو بلٹس میں ٹک 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 والی اس میں کوئی ایسی چیز دیں جو آپ کے پورے گورننس کے سٹرکچر کو بدل سکے, تو میرا خیال ہے وہ آپ کے دشمن نہیں ہوتے, وہ آپ کے محسن ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹ جو ڈائلما اس سوسائٹی کا کیا ہے, جو المیہ عمران خان کا کیا ہوا ہے کہ یہاں سے مکالمہ مر گیا ہے. زڈ بھٹو نے کیا کیا تھا کہ زڈ بھٹو نے وقت کے جتنے دانشور تھے ان کو بڑی امتیازی حیثیتیں دی تھی. اب دیکھیں ملک معراج خالد سے لے کے حنیف رامد سے لے کے جو دنیا کے آرٹسٹ تھے جو محبت سکھاتے تھے. اچھا جب آپ رائٹ پرسن کو جو درد ہے نا قمر صاحب, یہ پڑھنے سے نہیں آتا. یہ درد جب آپ کو جو بندہ سہتا ہے نا, اچھا وہ پھر بہت بہتر کہتا ہے. یہ ڈگریوں سے نہیں آتا. اگر ہمارے معاشرے میں دولت مند بہت ہو گئے ہیں, میں دعا کرتا ہوں کہ خدا عمران خان کو 50 درد مند لوگ دے دے جو درد محسوس کریں عام آدمی کا, جس کا بچہ سکول نہیں جاتا, جس کے بچے کو دوائی میسر نہیں ہے, جس کو یہ جو مسنگ فیسلٹیز کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ڈراپ آؤٹس بہت ہو گئے ہیں, بچے سکول نہیں جا رہے. تو میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جس کے 4 بیٹے ہوں بھوکے 8 پہروں سے, بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لیں یا تختی لیں؟ یار بھوک کس چیز کا نام ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ دیکھیے جن لوگوں کے گھروں میں ملازمین ہے نا, جن کی پوری ماہانہ آمدن 20,000 کی معیشت اس کے اندر ڈوبتی ہے, آپ اس کے درد کو محسوس کریں. وہ ایک چٹائی پہ جا کے بیچارہ سوتا ہے اور اس کے گھر میں اس کی گائے بھی, جس کے گھر میں روم میٹ ہے, گھر بھی 7 گائے سوتی ہے, خدا را اس کی معیشت کس نیچ پہ چلی گئی ہے. لوگ سارے کسار کو مری کو آج کل گالیاں نکالتے ہیں نا. کمر صاحب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, کسی وقت آئیں, کسی مری کے کسی دیہات میں چلتے ہیں, اور اس دیہات میں آپ کو میں سینکڑوں کے حساب سے ایسے گھر دکھاؤں گا جہاں پہ وہ بےچارے لوٹنا تو دور کی بات ہے, ان بےچاروں کے گھر میں ایک کمرے کا کچا گھر ہوتا ہے, ایک کمرے کا پورا گھر ہوتا ہے, اور اس میں کوئی باتھ روم نہیں ہوتی. وہ بےچارے کھیتوں میں جا کے جو ہے نا وہ حاجت اپنی پوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس ادھر ہی بکریاں سوتی ہیں, ادھر ہی گائے سوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 2 چارپائیاں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں, تیسرا جو کچھ آ جاتا ہے تو نیچے پھڑی ٹائپ بچھا کے وہ سو جاتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کی معیشت کی ذمہ داری کس نے لی تھی؟ عمران خان نے لی تھی. اس نے خوشنما خواب سجائے تھے ان لوگوں کو. اب جب لوگوں کو میں بھوکا دیکھتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی. اس لیے میں نیند نہیں آتی کہ میں سوچتا ہوں کہ یار اس بندے نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی, اور یہ اس کے قریب میں دیکھیے عمران خان کے قریب میں کچی آبادی ہے جس میں 15,000 لوگ رہتے ہیں. آپ تو خود قائدین ہیں میرا خیال ہے, اور قائدینز کو تو پتا ہے کہ جو کچی آبادی ساتھ ہے 15,000 نفوس کا مجموعہ ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ نیل کے ساحل پہ اگر کوئی کتا بھوکا مرے گا تو میں اس کا رسپانسبل ہوں گا, تو میں عمران خان صاحب سے یا اس ملک کی جو اشرافیہ ہے ان سے یہ صرف پوچھتا ہوں کہ چھوڑ دو آپ ڈیرا بگٹی کو, آپ چھوڑ دو ادھر باولپور کو, باول نگر کو چھوڑ دو. آپ صرف اور صرف یہ دیکھو کہ یہ جو آپ کے پڑوس میں 15,000 لوگ اس سردی میں جستی چادروں کے نیچے سوتے ہیں اور اوپر بلاک لگے ہوتے ہیں, جب بہت تیز ہوا یا آندھی آتی ہے تو وہ ان کی چادریں ہٹ جاتی ہے اور ان کی گردنیں کاٹ جاتی ہے. کئی ایسے واقعات ہوئے, تھانہ سیکریٹریٹ میں جا کے چیک کر لیں کتنے واقعات ہو چکے. اور یہ امیجیٹلی جو پرائم منسٹر پاکستان ہے یہ اس کے بالکل امیجیٹ نیبر میں تھا. آپ چھوڑ دیجئے کہ وہ 50 لاکھ گھر بنے نہ بنے, میرے جیسا مسکین آدمی اگر وزارت عظمیٰ کے تخت پہ بیٹھ جاتا تو میں کم از کم اتنا تو ضرور کرتا کہ اپنے پڑوس کو سدھار کے جو کچی آبادیوں میں 15-20 ہزار گھر ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ہائی رائز بلڈنگز بنا کے ان کو باعزت جو ہے وہ اپارٹمنٹس دے دیتا. کیا ہوتا کہ یہ جو لوگ کم از کم میرا جو مجھے ایک چیز کی تو سخت مجھے قیامت کے دن بھی جو ہمارا عقیدہ ہے مجھ سے سختی سے پوچھا جائے گا میرے پڑوس کے متعلق, تو جو 1.5-2 کلومیٹر کی دوری پہ انقلاب نہیں آ سکا. اب دیکھیے عمران خان صاحب بنی گالا جائیں, بہت قابل احترام ہوں گے. اب دیکھیے بنی گالا نہیں بدل سکا ہے, بنی گالا کی وہی سڑک ہے, بنی گالا کا وہی سیوریج سسٹم ہے, بنی گالا میں وہی گیس لوگوں کو نہیں مل رہی, بنی گالا میں سب کچھ ویسا ہی ہے. اگر بنی گالا نہیں بدل سکا ہے بھائی صاحب تو یہ تو 7 لاکھ کتنے مربع وہ جو چیزیں ہیں خدا را. جی اچھا عباسی صاحب یہ بتائیں, آخر میں ہمیں حل بھی بتائیں عباسی صاحب. آپ نے پاکستان کا جو سب سے بڑا ماڈل, آپ نے نیشنل یوتھ اسمبلی کو ہیڈ کیا ہوا ہے, آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ کی عمر گزری ہے, آپ وہ پاکستانی یوتھ ہیں جنہوں نے ایک یوتھ کو امید دی, موبلائز کیا, انگیج کیا, ڈیموکریسی پہ لے کے آئے, لوگوں کو پارلیمنٹ کی اہمیت بتائی. آپ نے ضلع تحصیل گاؤں جا کے اور انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے لوگوں کو موبلائز کیا ان ٹرمز, اور یوتھ کو موبلائز کیا کہ جمہوریت کی کتنی ویلیو ہے. آپ یہ بتائیں حنان علی عباسی صاحب آخر میں کہ آج کی یوتھ جس کو آپ نے موبلائز کیا تھا اس کے پاس کیا امید ہے؟
وہ کیا امید رکھے, اس کے پاس ابھی کوئی روشنی ہے کہ نہیں ہے. آپ نے بھی بڑا کام کیا ہے, عمران خان صاحب تو چلو پالیٹکس میں آگے, آپ بتائیں آگے کس طرف جانا, یوتھ اب کیا سوچے, عمران خان نہیں تو کون, اب کون سی چیز ہے جو امید لے کے آئے گی اور یوتھ کی زندگی بدل سکتی ہے, کیونکہ یوتھ تو اس ملک میں 60% ہے. ہماری اشرافیہ باہر جاتی ہے تو جا کے یہ بتاتی ہے ہمارے پاس 60% یوتھ ہے, بڑی پوٹینشیل ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ کیسے چیزیں سدھریں گی, اب اس پہ ہمیں کائنڈلی آخر میں وے آؤٹ بھی دینا. دیکھیے قمر صاحب, میں تو اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. اب دیکھیے عمران خان بھی اس نظام کے اندر جو موجود فرسٹریشن کو ایکسپلائٹ کر کے ملک کے اعلیٰ ترین ایوان میں بیٹھ گئے ہیں, اور ابھی بھی وقت کی ریت کے چند ذرات ان کی مٹھی میں ہے, ساری ریت کھسک نہیں گئی, ابھی کچھ ہے. ابھی بھی ان کو چاہیے کہ جو ان کے ارد گرد جو ٹیم ہے, اگر وہ صالحین کی ٹیم ہوگی تو صالحین کی مجلس میں جب وہ بیٹھیں گے تو وہ صبر بھی سکھلائے گی, وہ دانش اور حکمت کے خزانے بھی ان کے سامنے کھول دے گی, اور وہ جینورلی سوسائٹی کے درد مند قائدین جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر وہ ویژن لے کے آئیں گے جس کی ایگزیکیوشن نیچے دیہات تک ہوگی, اور جس کا نعرہ یہ ہوگا کہ ہم سوچ کا دھارا موڑیں گے, دیہات کو شہر سے جوڑیں گے. قمر صاحب, یہ جو کاسمیٹک چینج ہوتی ہے نا, جو کراچی, لاہور اور اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہمیں پاور پوائنٹ کی بڑی خوبصورت پریزنٹیشن پہ نظر آتی ہے, عمران خان صاحب اگر اس کاسمیٹک چینج کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے نکل گئے نا, تو پھر ان کا تصور گاؤں کی سطح پہ کیا ہوگا. کہ میں نے ان کو پچھلے دنوں میں, ہمارے ایک دوست ہیں ساجد جلیل صاحب, تو وہ ان سے ملے تو انہوں نے ان کو لکھ کے دیا کہ آپ 5 بنیادی چیزوں کی قیمتیں 50% کم کر دیں تاکہ عام آدمی کی قوت خرید میں رہے, جس میں آٹا, چاول, چینی, دال ہے اور پیٹرول ہے. یہ 5 چیزیں اگر کم کر دیں گے تو ان کا جو قبولیت کا معیار ہے وہ بھی بڑھ جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا کہ وہ پھر لوگ ان کی بات کو سیریس لینا شروع کر دیں گے. اب وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں, یہ بندہ, اس کے اندر درد بھی موجود ہے, اس کے اندر سارا اخلاص بھی ہے, اور یہ اخلاص سے ہی کام کرنا چاہتا ہے. پھر دیکھیں دوبارہ سے ان کو اتنی بڑی حمایت مل جائے گی کہ لوگ ان کو کبھی بھی ڈسٹرائی نہیں کر سکیں گے, اور ایک ازم بن جائے گا, بھٹو ازم کی طرح عمران بن جائے گا. لیکن کیا ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ بال مس کر دی, یہ 5 سال کی, میں سمجھتا ہوں یہ بال ہے, کرکٹر کے لیے اس کی زبان میں بات کرنی چاہیے, اگر یہ بال مس کر دی تو وہ عمران خان کا بولڈ ہونا ہماری نسل کا بولڈ ہونا ہوگا. ہم جیسا بندہ, قمر جمعہ جیسا بندہ, جب کوئی پڑھا لکھا آدمی ساری زندگی کتابوں سے روشنی لے کے کوئی بھی تبدیلی کا تصور لے کے معاشرے میں جائے گا تو لوگ اس کو گندی گالی دیں گے, لوگ کہیں گے کہ یار تم کیا بات کرے, تم سے بہتر تو عمران خان باتیں کرتا تھا. تو یہ جو لپ سروس ہے اس سے کام نہیں ہونے والا. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. خدا را عمران خان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ویل ڈن از بیٹر دین ویل سیڈ. سپیچوں سے نکل آئے, یہ جو تقریر, تشہیر اور تصویر کے سیریز سے نکل آئے, بہت اچھے مقرر ہیں, چھوڑ دیں اس کو. ابھی مقرری کا تقرری کمپٹیشن نہیں ہو رہا. ابھی ان کو کہیں کہ یہ جو اپنے سارے, یہ جو روز کی بھاشن گیری ہے 1.5-2 گھنٹے کی تقریروں سے نکل کے یہ ٹیمیں بنائے, اپنی ایک ایگزیکیوشن کی مانیٹرنگ کا ایک سخت ترین نظام بنائے, 50 سینئر بیوروکریٹس پہ مبنی ایک مانیٹرنگ کا سارا سسٹم ہو, جو لائف سٹاک سے لے کے ایجوکیشن, ہیلتھ, جو ریفارمز کو, جوڈیشل ریفارمز کو, ان ساری چیزوں کو دیکھ کے, تھانہ کلچر کو, ہیلتھ سیکٹر کو, سب چیزوں کو دیکھ کے تو تبدیلی کی ہر ہفتہ وار پریزنٹیشن پرائم منسٹر کو دیا کرے, اور اس سے جا کے تبدیلی کے اثرات گراس روٹس پہ نظر آئیں گے. اور میں پھر بھی دعا کرتا ہوں, اللہ کرے کہ عمران خان کو ناکامی نہ ملے. میں دلی اللہ سے دعا مانگتا ہوں, جب بھی میں خدا سے مانگتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ رب اس کی رہنمائی کر, اور اس نے جو ہماری نسل کو خواب دیے, امیدیں دی, اس کا اگر 50% بھی پورا ہو جائے تو ہمیں ایٹ لیسٹ شرمندگی نہیں ہوگی, اور ہم جو ہے وہ سرخرو رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو صرف اور صرف مکالمے کا راستہ کھولنا ہو چاہیے, اور جو بندہ بھی ان کو برا کہے, اگر وہ لاجک سے کہے, تنقید پر اصلاح کرے, تو وہ نوٹ کرنی چاہیے, رجسٹر میں لکھنی چاہیے. اور ان کو دیکھیے, جے کے رولنگ جو ہیری پوٹر سیریز کی مصنفہ ہے, چھوٹی سی دیکھیں مصنفہ ہے, تو وہ کتنی فیمس ہو گئی ہے. پاکستان میں پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی گو کی قدر نہیں ہے, لیکن اگر جو حاکم پاکستان کے مورخوں کو بٹھا دے, دانشوروں کو بٹھا دے, اور ان کو کہے کہ جی آپ بیٹھ کے سوچیں, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص سے بھرپور ہوتے ہیں. یہ لوگ معاشرے کو صحیح معنوں میں وہ ڈیزائن دے سکتے ہیں, وہ سسٹم دے سکتے ہیں, وہ نصاب دے سکتے ہیں, جس سے معاشرہ جو ہے ان کی نسلوں کی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے. فصلوں کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے ابھی کے موجود لوگ ہیں. اور یہ دیکھیے نا, جو ہر الیکشن میں آگے کہتے ہیں کہ پہلے کھوٹا تھا اب کھڑا ہو گیا ہوں, مجھے ووٹ دینا, کھڑا ہو گیا ہوں. یہ والی بریڈ عمران خان اپنی صفوں سے پکڑ کے نا اگر باہر نکال دے اور نسلوں کا سوچنے کا کر لے, تو میرا خیال ہے کہ
ہر طرف عمران خان کے نعرے لگیں گے اور کوئی اس کو تاریخ کی کتابوں سے اور لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نہیں کھرچ سکے گا. لیکن جو صورتحال ابھی چل رہی ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو میرا خیال ہے کہ اس کی داستان بھی نہ ہوگی، داستان ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے حنان عباسی صاحب، آپ نے یوتھ کے موقف کو ریپرزینٹ کی اور ہمیں بتایا کہ اس وقت یوتھ پاکستان میں کیا سوچ رہی ہے اور عمران خان صاحب کی شارٹ کمنگز اور ان کے لیے لائے عمل بھی بتایا. تھینک یو ویری مچ حنان علی باسی صاحب، پریزیڈنٹ نیشنل یوتھ اسمبلی. بہت شکریہ سر. ویلکم سر.